روایت ہے حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان بینی و بین صلاتی و قراتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان مجھ میں اور میری نماز اور قرات میں حائل ہو جاتا ہے، مجھ پہ نماز جو ہے وہ مشتبہ کر دیتا ہے، نماز میں شک پیدا کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شیطان کو اس کا نام ہے ہنزب، ہنزب بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے فتح کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ ہنزب بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ فرمایا ہنزب وہ شیطان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تمہیں نماز میں وسوسے ڈالے تم محسوس کرے تو فرمایا اللہ کی پناہ طلب کر اور 3 دفعہ اس شیطان کو ددکار دے، اپنی بائیں طرف 3 دفعہ اسے ددکار دے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے اس کے بعد میں نے یہ عمل شروع کیا تو شیطان مجھ سے دفع ہو گیا۔ اب اس روایت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دیکھو صحابہ اکرام انہیں بھی کبھی نماز میں وسوسے شیطان پیدا کرتا تھا، کبھی رکعتیں بلا دیتا تھا، کبھی کیا تلاوت کی ہے وہ یاد نہیں رہتا تھا۔ یعنی یہ صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ سوال صحابہ اکرام کرتے رہے، آ کے عرض کرتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب یہ وسوسہ نماز میں بھی آتا ہے، تو اس حدیث سے پتہ لگا کہ نماز میں بھی شیطان آ جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کا نام، اس شیطان کا نام بھی بتا دیا۔ فرمایا اسے ہنزب کہا جاتا ہے، جو نماز میں بھی آ کے بندے کو وسوسے ڈالتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا۔ فرمایا کہ جب بھی آئے تو پھر کیا کرنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اور ساتھ اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اور ساتھ 3 دفعہ اس شیطان کو ددکارنا ہے اپنی بائیں طرف۔ یہ پچھلی حدیث میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا۔ اب جو حدیث کی شرح کرنے والے ہیں احمد یارقہ نعیمی علیہ رحمہ یہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مجرد عمل ہے۔ فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ کسے کہا جاتا ہے؟ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، نماز شروع کرتا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے اگر کوئی بندہ لاحول شریف پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرماتے ہیں پڑھ لے، اور ساتھ 3 دفعہ بائیں جانب اپنے شیطان کو ددکار دے، یعنی تھونک پیدا نہ ہو، 3 دفعہ اس طرح ہلکا ہلکا بائیں طرف اپنے اسے ددکار دے، تو فرمایا نماز شروع کر لے اور اس میں اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، کہا کہ جب نماز شروع کرے قیام کرے، جب کھڑا ہو اللہ اکبر کہے تو اس کی نظر سجدہ گاہ پر ہو، جہاں سجدہ کرنا ہے اس کی نظر ہے اس جگہ پہ ہو۔ فرمایا جب وہ رکوع کرے تو پاؤں کی پشت پر ہو، پاؤں کی پشت پر اس کی نگاہ ہو، اور فرمایا جب وہ سجدے میں جائے تو اس کی ناک کی بانسری جو ہے اس پر اس کی نظر ہو۔ فرمایا جب وہ جلسے اور قعدہ میں بیٹھے تو فرمایا اس وقت اس کی نگاہ اس کی گود میں ہو۔ فرمایا یہ عمل کر کے بیٹھے، اپنی نظر کی اس طرح حفاظت کرے، اللہ وسوسوں سے محفوظ فرما دے گا۔ اور احمد یارقہ نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ میرا عمل رہا ہے تو مجھے اس سے فائدہ ہوتا رہا ہے۔ یعنی پتہ لگا کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں نماز میں شیطان آتا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے لاحول شریف پڑھ لو، 3 دفعہ اس شیطان کو بائیں طرف ددکار دو، اللہ تمہیں وسوسوں سے محفوظ فرما دے گا۔ تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے اور اس وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ ایک صاحب آئے اور آ کے انہوں نے یہ عرض کیا کہ مجھے نماز میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ دل کرتا ہے نماز توڑ دوں، نماز کو چھوڑ دوں۔
تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھ وہ مردود ہو کے تجھے نماز میں تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا، تو رب کا بندہ ہے، پھر تو نماز کیوں چھوڑ رہا ہے؟ جب وہ نہیں باز آ رہا تو کیوں باز آ رہا ہے؟ تو بھی تو رب کی عبادت کر۔ فرمایا کھانے پہ مکھی بیٹھتی ہے، شارحین حدیث لکھتے ہیں، شرح کرنے والے فرماتے ہیں کھانے پر مکھی بیٹھتی ہے، تم مکھی کو اڑاتے ہو، کھانا تو نہیں چھوڑ دیتے، کھانا تو کھاتے ہو۔ تو فرمایا اسی طرح اب نماز میں وسوسے آئیں گے تو نماز تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن کوئی عمل کریں گے جس سے وہ شیطان کے وسوسوں سے بندہ محفوظ ہو جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آج ہم نے اس درس حدیث کو سنا ہے، اسے سن کے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔